السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا بیان لے کر آئے سید امین القادری صاحب کا، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے اپنے اس بیان میں کہ دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور آپ کی دعا قبول کر لے۔ تو اس بیان کو پورا ضرور سنیے، بہت ہی اچھا سا بیان ہے سید امین القادری صاحب کا، بہت ہی اچھے سے بتایا ہے کیا کرنا ہے اس عمل میں اور دعا کیسے مانگنا چاہیے اللہ سے جو اللہ کو پسند آئے۔ سب کچھ سمجھایا ہے سید امین القادری صاحب نے اپنے اس بیان میں، تو آپ لوگ بھی سمجھیے کیسے بتا رہے ہیں سید امین القادری صاحب۔ اور خاص کر دیوبندی لوگ میری آئی ڈی سے دور رہے، دیوبندی لوگ فالتو کے کمنٹ کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، دیوبندی میری آئی ڈی سے دور رہے۔ آپ لوگ میرے چینل پہ جڑے رہیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے بیان کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایمان کے بدلے میں خدا کا قرب ملتا ہے، رسول اعظم کی معرفت ملتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، تو یاد رکھنا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے جو وہ آپ کو سحر میں گرفتار کر دیا ہو، آپ کی بچی کو رشتے نہیں آتے ہو، اگر اسی طرح آپ کے شوہر کی روزی نہیں چلتی ہو، میاں بیوی کے اندر نفرت ہو، میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہ ہو، تو علاج اور معالجے کے ذریعے سے کہیں اور جانے کی بجائے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرنا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فلاں کے ذریعے سے جاؤ گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ نہیں نہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے ہم کلام اس سعادت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھایا، مناجات شروع کر دی، اور بندہ اللہ سے گویا کہ محو گفتگو ہو گیا، محو ہم کلام ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے فرمایا گیا؟ اچھی طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہماری شہرک سے زیادہ قریب، ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو، اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین، سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب
کرو اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے. کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اس یقین کے ساتھ سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پورے یقین سے محبوب کا وسیلہ دے کر کے مانگو. نہ ملے تو پھر کہنا ہمیں کسی اور دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے مناجات کرنا سیکھو. ارے جس نے مانگا یقین کے ساتھ میرے اللہ نے عطا کیا. یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے. جو یقین سے مانگتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا کرتا ہے. اگر گھر میں نا اتفاقی ہے، ہمیں کسی منتر جنتر کی ضرورت نہیں. اپنے اللہ سے دعا کرو. وہ اللہ ہے جو اللہ اکبر ایک ننھے سے بیج کو جو مردہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، ایک ننھے سے بیج کو زمین میں دفن ہونے کے بعد اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے کوپل کی شکل میں نکلتا ہے. جو بیج کو اتنی طاقت دیتا ہو، کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کے بیج نہیں بو سکتا؟ کیا وہ ہمارے درمیان محبتوں کی بہاریں نہیں لا سکتا؟ اور کائنات میں محبتیں کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی مرضی سے ہے. اگر وہ چاہے تو ماں اور بچے میں محبت پیدا کر دے، اور وہ نہ چاہیں تو جنم دینے کے بعد بچے کو ماں ہاسپٹل میں پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے. وہی ماں ہے، ایک جگہ ماں جان دے رہی ہے، دوسری جگہ پھینک کر کے بھاگ رہی ہے. تو یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اسی کا نظام ہے. وہ چاہے تو اتنی ممتا پیدا کر دے کہ ماں اپنے بچے پہ سب کچھ قربان کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ رب العزت ممتا نہ پیدا کرے تو ماں خود بچے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت محبتیں بھی پیدا کرتا ہے، وہ محبتیں اٹھاتا بھی ہے. اس لیے اگر نفرتوں کا ماحول ہے اللہ سے فریاد کرو. بچیوں کو رشتے نہیں ہیں اللہ سے فریاد کرو. بس شرط اتنی ہے، محبوب کو وسیلہ بنا کر. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، دعا کر خدا سے دعا کر مگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر، حضور کو وسیلہ بنا کر مانگو گے سارے مسائل. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگ رہا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے. ابھی بیان باقی ہے، پورا بیان آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. بہت ہی پیارا بیان ہے سید امین القادری صاحب کا. تو آپ لوگ بیان پورا سن کر جائیے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، پورا بیان سنیے. ابھی بیان باقی ہے، پورا بیان سید امین القادری صاحب کا ہے، آپ لوگ ضرور سنیے. چلیے سنیے بیان کو آگے سے، پھر وہ بیان. السلام علیکم، پھر آخر میں ملتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، اور بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری راحت ہے. شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو دعا میں محنت کرو، دعا میں گڑ گڑاؤ. نماز کے بعد کی دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بلکہ جنہوں نے ایک صاحب تو ایسے تھے جن کی آنکھیں نہ تھی، نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو جنت ہے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آنکھیں چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے طریقہ عطا فرمایا. ہمارا ایمان ہے اگر حضور علیہ السلام ہاتھ رکھ دیتے تو انہیں آنکھیں مل جاتی. جب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ رکھنے سے اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہے تو جان عیسیٰ کی شان ہی جدا ہے. اللہ اکبر. بلکہ وہ مسیحا نہیں، جان مسیحا ہے. مگر میرے آقا نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا. حضور جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے امت کو آنا ہے، سب کے لیے تو دست مصطفیٰ نصیب نہ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے قانون عطا فرما دیا. فرمایا اچھی طرح سے وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ، اور اس کے بعد پھر حضور نے اپنے وسیلے سے
दुआ करने का हुक्म दिया। मेरे आका फरमाते हैं यूं अल्लाह को पुकार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु इला रब्बिका फी हाज़ी हाजती लितुक़दा ली। इस तरीके से, और फिर उसके बाद अपनी हाजत को पेश करने के बाद फशफ़्फ़िउ फ़ी कहे और यूं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करे। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने किया, अल्लाह ने उनकी आंखों को रोशन फरमा दिया, उनकी आंखें रोशन हो गई। अब ये तो हुजूर ने उनको बताया था। हजरत उस्मान गनी के दौर में एक सहाबी थे, वो उनकी तरफ हजरत उस्मान गनी की तवज्जो नहीं होती थी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का, जिसमें कि उन्होंने बताया कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि किस तरह से दुआ अल्लाह से मांगे जो आपकी दुआ कबूल हो। बहुत ही अच्छे से सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अपने बयान में बताया है। तो आप लोगों को भी समझ आया होगा इस बयान में अल्लाह से कैसे दुआ मांगनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। रोज़ाना इसी टाइम एक वीडियो मैं पोस्ट कर देता हूं। तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कि गलत कमेंट कर देते हैं, ये गलत है। भाई मेहनत करते हैं हम भी इसी के लिए, गलत कमेंट ना कीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। हम बस बयान ही डालते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का और कुछ नहीं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर इसी टाइम वीडियो लेकर आएंगे सैयद अमीनुल कादरी साहब की, अच्छा सा बयान होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।